ریکارڈ کریں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ہم ایسی بات تو نہیں کر رہے کہ جو کوئی خفیہ ہے، یہ تو ہماری تو یہ آپ نے پوچھا ہے کہ جماعت احمدیہ یہ خلافت گروپ جو ہے یہ، اور جماعت احمدیہ لاہور اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند، یہ ان میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ مرزا صاحب مجدد تھے 14ویں صدی کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے 13ویں خلیفہ تھے، اور وہ خاتم الخلفاء تھے جیسا کہ انہوں نے خود بھی دعویٰ کیا ہے، اور ان کے بعد مجددین کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ یہ سلسلہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا حدیث مجددین میں، اور مرزا صاحب کے مطابق آیت استخلاف میں بھی جو خلیفہ کہا گیا نا وہ مجدد ہی ہے۔ لیکن جماعت احمدیہ جو خلافت گروپ والے ہیں نا، یہ کہتے ہیں نہیں مرزا صاحب مجدد نہیں تھے، مجدد تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مرزا صاحب نبی تھے، اور چونکہ وہ نبی تھے اس لیے ان کی ہم خلافت آگے چلا رہے ہیں۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کا یہ جو بنیادی دعویٰ جو ہے نا کہ مرزا صاحب نبی تھے وہی غلط ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور کسی نبی کے آنے سے کسر شان ہوتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کو نبی کا نام نہیں دیا گیا۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ مجددین کا سلسلہ جاری ہے، اور 14ویں صدی کے مجدد مرزا صاحب تھے، 15ویں صدی کے مجدد عبدالغفار جمبا صاحب ہیں جو اس جماعت کے بانی ہیں، جماعت احمدیہ اصلاح پسند، جس کا میں ممبر ہوں۔ جماعت احمدیہ لاہور سے ہمیں یہ فرق ہے کہ جماعت احمدیہ لاہور والے بھی کہتے ہیں ہاں وہ تو مجدد ہی تھے، نبی نہیں تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ جماعت احمدیہ لاہور والے مجددین کے سلسلہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں مرزا صاحب مجدد تھے، آخری ہیں بس، اب ان کے بعد کسی نے نہیں آنا۔ تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ خلافت گروپ والے یہ بھی فاسق ہیں مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق، کیونکہ انہوں نے یہ آیت استخلاف سے استنباط کر کے فرمایا تھا کہ مجدد کا منکر فاسق ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جماعت احمدیہ یہ خلافت گروپ والے یہ بھی فاسقین ہیں، اور لاہوری بھی فاسقین ہیں، کیونکہ وہ بھی مجدد کو نہیں مانتے، اور فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو۔ جی یہ مختصر تعارف ہے۔ شکریہ۔ اور یقیناً آپ جب ان کے بارے میں ایک اوپینین رکھتے ہیں تو وہ آپ کی جماعت کے بارے میں یعنی اصلاح پسند اور لاہوری گروپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ خلافت گروپ والے آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟ میرے علم میں جیسے ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ فاسق ہیں، یعنی اللہ رسول کے نافرمان ہیں کیونکہ انہوں نے مجدد کا انکار دیا، اسی طرح وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ گمراہ ہیں، آپ مرزا صاحب کی خلافت کو نہیں مانتے اس وجہ سے۔ اور جو لاہوری ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کہتے، وہ تو ایک طرح کی منافقت ہی کرتے ہیں، کیونکہ میں ان کو کہتا ہوں آپ مطلب کلیئرلی بتائیں، اگر آپ سمجھتے ہیں جمبا صاحب نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے اور جھوٹا دعویٰ کیا ہے، جو بہت بڑا جرم ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یعنی اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ باندھے، خدا تعالیٰ نے الہام کیا نہیں اور وہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے، مجھے مامور بنایا ہے۔ تو میں نے کہا آپ پھر کہیں کہ جمبا صاحب کو آپ جھوٹا مانتے ہیں، کذاب دجال مانتے ہیں، اگر آپ میں ہمت ہے، ہم تو آپ کو فاسق مانتے ہیں، ہم تو آپ کو منہ پہ کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ہم ان کو نہیں مانتے، ہم یہ نہیں کہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، تو وہ ہمیں بھی جھوٹا ہی سمجھتے ہیں ان کے مطابق، اسی لیے جمبا صاحب کو نہیں نا مانتے۔ جی طارق صاحب، باقی جو یہ فرقے ہیں احمدیہ کے ہیں یا قادیانیت کے ہیں، مثلاً مسلمین ہے، گرین احمدیز ہیں، صحیح احمدیز ہیں، سلطانی احمدیز ہیں، میرے خیال انوار احمدیز بھی ہیں، اور دیدار انجمن، اس کے علاوہ الجماعت احمدیہ المحمدیہ ہے، تیمہ پوری احمدیز ہیں، اور حقیقت پسند احمدیز ہیں۔ ان میں کیا فرق ہے؟ اگر مختصراً بتا دیں ایک دو لائن میں ہر ایک کے بارے میں۔ ان میں سے میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو تو نہیں جانتا، ان میں سے دو جو آپ نے نام لیے نا وہ میں نے بتایا۔ جماعت احمدیہ حقیقی منیر احمد عظیم کی ہے، موروکو میں جو ہوتے ہیں، کیونکہ جب میں نے جمبا صاحب کے متعلق تحقیق شروع کی تھی نا تو میں نے ان کو بھی اسٹڈی کیا تھا۔ منیر احمد عظیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں خلیفۃ اللہ تو ہوں، لیکن میں مرزا محمود احمد جو وہ تھے نا مسلم موت، میں ان کا ذیل ہوں، یعنی ان کی دوبارہ آمد ہوں، بعثت ثانی ان کی۔ تو ہم کہتے وہ خود اس کو ہم ثانی مانتے ہیں، تم اس کی بعثت ثانی مانتے ہو، تو پھر ہمارے لیے اس کی کیا اہمیت رہ گئی۔ دوسرے سلطانی صاحب، معذرت طارق چوہان صاحب، میں اگر صحیح سمجھ، آپ نے کہا زانی مانتے ہیں؟ ہاں جی، ٹھیک اب مرزا محمود کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ زانی تھا، بدکار تھا، زناکار تھا۔
ٹھیک. تو وہ مسلم موت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا اسی کا پھر دوبارہ بیسس جو ہوگا وہ بھی زناکاری ہوگا. وہ کون سا کوئی خدا کا مقرب ہوگا؟ تو باقی سلطانی صاحب کے ساتھ تو میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہوا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب مجدد تھے اور اپنے آپ کو خود بھی مجدد مانتے ہیں، اور انہوں نے اپنے بہت سارے الہام کہتے ہیں، وہ صبح شام بیٹھے اٹھے ان کو الہام ہوتا ہے. لیکن ان کا بھی جو ہے نا، انہوں نے اپنے آپ کو ذکی غلام نہیں کہا جو مرزا صاحب کی پیشگوئی کے مطابق تھے. انہوں نے کہا میں مجدد ہوں. لیکن ان کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، ان کے جو خیالات ہیں وہ ان کے ساتھ میں مطلب متفق نہیں ہوں. اور دوسرے یہ کہ وہ جمبا صاحب کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا. جمبا صاحب پہلے موجود تھے اور وہ 15ویں صدی کے مجدد کا انہوں نے پہلے دعویٰ کر دیا تھا. تو ظاہر ہے جب ہم ایک کو سچا مان رہے ہیں تو دوسرے کو ہم کیسے مانیں گے؟ وہ صحیح ہے. اور سلطانی صاحب کا ویسے بھی نہ انہوں نے کوئی جماعت بنائی ہے، نہ ان کو کوئی ماننے والا ہے. خود بیچارے جیل میں کافی عرصے سے، کئی سال سے ہیں، پتہ نہیں زندہ بھی ہیں کہ مر گئے ہیں. تو بہرحال ان کا کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک طاہر نسیم بھی تھا. اس نے کہا تھا میں بھی مسلم موعود ہوں، لیکن اس کا یہ حال تھا کہ وہ ایک دفعہ، وہ کیونکہ پشاور کا تھا، وہاں پہ مولویوں نے ایک دفعہ اس کو پکڑ لیا اور وہاں اس نے مرزا صاحب کو گالیاں نکالی، دجال کذاب کا. بعد میں پھر امریکہ میں اسائلم اس نے لے لیا، پھر کہنے لگا میں ہی مسلم ہوں. میں نے کہا تم نے تو ان کو دجال کذاب کہا ہوا. کہتا ہے میرا اس وقت دماغ ٹھیک نہیں تھا. تو میں نے کہا اس وقت تمہارا دماغ ٹھیک نہیں تھا کہ اب نہیں؟ بہرحال اس کا یہ انجام ہوا کہ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قتل کروا دیا، وہ بھی مر گیا. اس کے بعد ایک اسد شاہ، اچھا، معذرت میں آپ کو ایک اور، انٹرپٹ کر. جی جی آپ آپ لفظ یوز کر رہے ہیں مسلم موعود، ہاں حالانکہ جب یہ آپ کے خلافت گروپ والے ہیں وہ لفظ یوز کرتے ہیں مسیح موعود، نعوذ باللہ. تو مسلم موعود اور مسیح موعود میں کیا ڈسٹنکشن ہے؟ ہاں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. وہ جو مسیح موعود جو ہے نا، وہ مرزا غلام احمد صاحب کو مسیح موعود کہتے ہیں، اور مسلم موعود وہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب کے بیٹے کو، مرزا محمود صاحب کو. کیونکہ 20 فروری 1886 کو مرزا غلام احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیش گوئی ملی تھی کہ ان کو ایک پسر موعود دیا جائے گا، جس کو پسر موعود، اس کو ذکی غلام، مطلب جو الہامی الفاظ ہیں مرزا صاحب کے مطابق، اس میں اس کو ذکی غلام کہا گیا. تو مرزا صاحب نے اس کو نا مصلح موعود کا نام دیا، یعنی اصلاح کرنے والا، جس کا وعدہ دیا گیا. اور تو وہ مرزا محمود صاحب نے وہ پھر دعویٰ کیا تھا 1944 میں کہ میں ہی وہ ہوں مسلم موعود جو مرزا صاحب کو جس کا وعدہ دیا گیا تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا جھوٹا دعویٰ تھا، اس کا دعویٰ درست نہیں تھا. تو مسیحی موعود اور ہے، مسلم موعود اور ہے. اچھا طارق صاحب، ہم نا آپ کا ورژن جو ہے وہ صرف لے رہے ہیں، ہم اس میں نا اپنی طرف جو ہماری اسٹیٹمنٹ ہے ہم اس کو کانٹراڈکٹ ایز سچ نہیں کر رہے، چونکہ ہم آپ کو پتہ ہے شاید کم ہاں از کم نہیں، میں ظاہر ہے تو ہم جو ہیں اپنا وہ، موقف دے رہے، میں ہاں اپنا اس کو موقف ہم دے رہا ہوں. جو آپ نے بتایا اس پہ بلیو نہیں رکھتے، لیکن ہم آپ سے ہاں وہ تو سہمت ہیں. ظاہر ہے، ہاں ہاں جی. ظاہر ہے آپ، ہاں اچھا، میرا جو مین کوشچن تھا نا، میرے ہاتھ ایک کتاب لگی ہے جس میں آپ لوگ کانٹراڈکٹ کرتے ہیں یہ جو آپ کا خلیفہ چوز کیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں اگر تھوڑا میں بتا دیں کہ خلیفہ جو چوز ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. دیکھیں، ہم تو پہلے بتایا اس خلافت کو ہم دجالی خلافت مانتے ہیں. یہ کوئی خلافت نہیں ہے، یہ تو ان کا اپنا تصور ہے نا. کیونکہ انہوں نے، مرزا صاحب نبی نہیں تھے، مجدد تھے، انہوں نے ان کو نبی بنا دیا، پھر خام خواہ خلافت شروع کر دی. پوپ کی طرز پر دھوئیں کے بغیر بند کمرے میں یہ کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس کو خلیفہ بنانا ہے تو اس کو بناتے ہیں، تو مرزا خاندان سے ہی بننا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ یہ جو سارا ہی جو طریقہ ہے نا ان کا، اور یہ خلافت کا سلسلہ، یہ سارا کا سارا ہم سمجھتے ہیں دجالی خلافت ہے. اس لیے ان کے طریق سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، ہم تو کہتے ہیں سارا سسٹم ہی دجالی ہے. جی میں ایک سوال پوچھوں جی حضور صاحب؟ آپ پوچھیں، میں صرف یہ سوال ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ پوچھیں گا اگر یہ جواب دینا ہاں، چاہتے پہلے ہیں. آپ کر لیں، پہلے آپ کر لیں بعد میں. ہاں، میرا سوال صرف یہ جی، آپ کی ایک کتاب ہے، ٹھہرے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو نا. پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں، میں اس کو
نہیں بتا دینا ان کی لکھا کیا ہوا ہے. یہ ہے احمدیہ خلافت قادیانی دا مس گائیڈڈ اینڈ دا مس گائیڈنگ بائی عبد الرحمان پتھیا والا، پتنی کیا لکھا ہوا ہے. یہ آپ کے جمبا گروپ کی طرف سے ہے میرا خیال ہے. ہاں ٹھیک ہے، مجھے پتہ چل گیا. ہاں ہاں، ٹھیک ہے، اس کو یہ اگر صحیح آپ بعد میں سمرائز کر دیں یہ کنگ قاضی بھائی کے سوال کے بعد، تو ہاں. اگر آپ کرنا چاہیں تو. نہیں میں نہیں، نے اس اس کو میں تو ایسا کہ یہ ابھی نہیں پڑھا بتایا نہیں گیا ہے. کہ یہ جو خلافت ہے نا مس گائیڈڈ ہے، یعنی یہ تو کوئی خلافت ہے ہی نہیں ہے. یعنی جب مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں، 14ویں صدی کا مجدد ہوں، تو پھر ان کی خلافت کا کوئی جواز نہیں نہ رہتا، اس وجہ سے کہ خلیفہ کی خلافت تو نہیں چلتی آگے. تو یہ انہوں نے صرف ایک دجل کیا ہوا ہے مرزا صاحب کو زبردستی نبی بنا کے. تو اس میں یہی چیز بیان کی گئی ہے اور ثبوت دیے گئے ہیں کہ یہ مس گائیڈڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنا کنگ قاضی بھائی اگر کوئی اور دوست سوال کرنا چاہے تو بہت شکریہ. شکریہ. میرا سوال تھا طارق صاحب سے. طارق صاحب اگر جمعہ صاحب کے بعد پھر یہ جماعت آپ کی کیسی چلے گی؟ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کتاب الملاحم میں سے کہ ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک ریحان جی شخص کو طارق کھڑا چوہان کرے صاحب گا، کو اگر بڑی سکرین پہ کر دو تو. یہ شخص کو کھڑا کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا. اور مرزا صاحب کے کہنے کے مطابق آیت استخلاف میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے مومنین سے خلافت کا، وہ یہی مجددین کا سلسلہ ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا انہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون، یعنی میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، خلفاء ہوں گے اور بہت سے ہوں گے. اور یہ صحیح بخاری کی 34-55 حدیث ہے. تو اس لحاظ سے مرزا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد خلفاء کا سلسلہ ہے، خلافت اسلامیہ محمدیہ، اس کے وہ 13ویں خلیفہ ہیں، اور جمبا صاحب اس کے 14ویں خلیفہ ہیں، اور اس کے بعد اگلی صدی جو 16ویں صدی ہے اس میں پھر ایک